جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ آج سردی کم تھی اور پچھلی رات کا شفاف چاند سفید بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بار بار الجھ رہا تھا۔ کلاک نے 12 بجائے اور وزارت خارجہ کا اسسٹنٹ سیکرٹری کرنل نادر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ مغربی سمت کی کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا جس سے دور تک پھیلا ہوا میدان دکھائی دیتا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور دوسرا پٹ بھی کھولتا ہوا سلاخوں پر جھک گیا۔ حد نظر تک چاندنی کھید کر رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی بے چینی سے کلاک کی طرف دیکھا۔ 12:02 ہوئے تھے۔ اب اس نے اس طرح کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی جیسے دیوار سے لگے ہوئے کلاک نے اسے دھوکہ دیا ہو۔ باہر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور وہ چونک پڑا۔ کچھ دور خودرو پھولوں کی جھاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں گھورنے لگا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے انداز میں بڑی بے چینی تھی۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے کہا، سلوانا۔ اسے اپنی سرگوشی دور تک پھیلتی محسوس ہوئی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا کیونکہ اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ تھوڑی دور تک جھاڑیاں متحرک نظر آ رہی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ سلوانا! اس نے پھر آہستہ سے پکارا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس بار وہ جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا، لیکن اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گردن میں پھندا سا پڑ گیا ہو۔ ایک جھٹکے کے ساتھ رک کر اس نے اپنی گردن ٹٹولنی چاہی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی کسی کی گرفت میں آ گئے۔ اس نے تڑپ کر اس جال سے نکلنا چاہا مگر ممکن نہ ہوا۔ منہ پر ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن ایسی صورت میں حلق سے آواز کیا نکلتی۔ وہ زمین پر گرا دیا گیا، لیکن بے حس و حرکت۔ شاید بیک وقت کئی آدمیوں نے اسے دبا رکھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں گونجنے والی جائیں جائیں گہری ہوتی گئی۔ ایک بار آنکھوں کے سامنے کوندا سا لپکا اور پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ کانوں کی جائیں جائیں ذہن کے اندھیروں میں مدغم ہو گئی۔ کرنل نادر اچھے ہاتھ پیر اور بہتر صحت کا مالک تھا، لیکن پھر بھی جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو نقاہت کی وجہ سے آنکھیں کھولنے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے اچانک کوئی چیز چبھ گئی ہو۔ وہ برہنہ تھا، جسم پر ایک تار بھی نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھا اور دیوانوں کے سے انداز میں پورے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ وہ کمرے میں تنہا تھا، لیکن یہاں اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ اپنا جسم ڈھانپ سکتا۔ اس کا سر بڑی شدت سے چکرا رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور 3 آدمی اندر داخل ہو گئے۔ وہ بے تحاشا بیٹھ کر ایک گوشے میں سمٹ گیا۔ آنے والے تینوں سفید فام آدمی پادریوں کی وضع رکھتے تھے۔ ارے دیکھو اس ننگے بے شرم کو! ایک نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ چھی چھی! دوسرے نے برا سا منہ بنایا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیسرے نے ڈپٹی سیکرٹری کو مخاطب کیا۔ ڈپٹی سیکرٹری فوجی آدمی تھا، لیکن اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا اس کے لیے بالکل نئی بات تھی اور وہ بری طرح نروس ہو گیا تھا۔
ارے کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ ایک نے کہا بہرا ہے شاید۔ دوسرا بولا کیوں، کیا تم بہرے ہو؟ تیسرے نے ڈپٹی سیکرٹری کو مخاطب کیا، میرے کپڑے لاؤ سور کے بچوں۔ ڈپٹی سیکرٹری نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ چن چن کر قتل کر ڈالوں گا، میرے کپڑے لاؤ، لاؤ جلدی، نکلو یہاں سے سور کے بچوں۔ پاگل معلوم ہوتا ہے، تیسرے نے دوسروں کی طرف دیکھ کر خوف زدہ آواز میں کہا، بھاگو یہاں سے۔ اور وہ سچ مچ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ ڈپٹی سیکرٹری اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا کے اسے بند کر کے اندر سے چٹکنی چڑھا دے، لیکن پھر وہ جھجک کر پیچھے ہٹ آیا۔ ایک لمبا آدمی دروازے میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈپٹی سیکرٹری کے کپڑے تھے۔ اس نے انہیں اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، کپڑے پہن لو، اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری نے بکھلائے ہوئے انداز میں کپڑے پہنے اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو رہی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس وقت پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے گا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے لمبے آدمی پر حملہ کر دیا، لیکن اپنے ہی زور میں منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہو گیا، کیونکہ لمبے آدمی نے بڑی پھرتی سے وار خالی کر دیا تھا اور پھر اسے اٹھنے کی مہلت نہ مل سکی۔ لمبا آدمی اس پر سوار ہو گیا۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو دوست، اس نے ڈپٹی سیکرٹری کی گردن دباتے ہوئے صفاقانہ انداز میں کہا، اور پھر اچھل کر ہٹ گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری زمین سے اٹھا تو لیکن چپ چاپ کھڑا رہا۔ تم اب بوڑھے ہو چلے ہو، لمبے آدمی نے کہا، اس لیے اس قسم کی ورزشیں تمہارے اعصاب کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ڈپٹی سیکرٹری غرایا۔ ایک بہت ہی معمولی بات کے لیے، جو ذاتی طور پر تمہارے لیے ذرا برابر بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ ریڈ اسکوائر کاغذات کہاں رکھے گئے ہیں۔ اوہ، ڈپٹی سیکرٹری اسے گھورنے لگا۔ میں یہ سننا پسند نہیں کروں گا کہ تم اس سے لا علم ہو، لمبے آدمی نے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ڈپٹی سیکرٹری کچھ نہ بولا۔ لمبے آدمی نے مسکرا کر کہا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو کپڑے پھر اتار لیے جائیں گے اور ایک مجمع ہوگا تمہارے گرد۔ میں ایک آدھ کو جان سے مار دوں گا، ڈپٹی سیکرٹری غرایا۔ میں بوڑھا ضرور ہو چلا ہوں، لیکن قوت ہے میرے جسم میں۔ تم احمقوں کی سی گفتگو کر رہے ہو، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ ڈپٹی سیکرٹری خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ تم کسی پاگل کتے کی طرح بھونکنے لگے ہو، لمبا آدمی بولا۔ تم ہم سے ہمارے طریقہ کار سے ناواقف ہو۔ ہم تم پر تشدد نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی تم اگل دو گے۔ جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں گا؟ دیکھو دوست، پھر سوچ دو، تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں گے، تمہاری مرضی۔ ڈپٹی سیکرٹری نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ میں تمہارے پورے خاندان کو اسی طرح یہاں اکٹھا کر سکتا ہوں۔ ذرا سوچو تو، اگر وہ سب تمہاری ہی طرح بھرنا کر کے اسی کمرے میں تمہارے ساتھ بند کر دیے گئے تو؟ ڈپٹی سیکرٹری سر سے پیر تک لرز گیا۔ اس کی کھال اڑا دی جاتی تب بھی کاغذات کے متعلق کچھ نہ بتاتا، لیکن یہ حرکت خدا کی پناہ، اس کے تصور ہی سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے مستربانہ انداز میں کہا۔
نمونہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو، میرے لیے یہ ناممکن نہ ہوگا۔ لمبا آدمی بے دردی سے ہنسا۔ وہ کاغذات اسٹیٹ بینک کی سیف کسٹڈی میں ہیں۔ تم سمجھدار آدمی ہو، لمبے آدمی نے سنجیدگی سے کہا، لیکن تمہیں اس وقت تک یہاں رہنا پڑے گا جب تک کہ کاغذات ہمارے قبضے میں نہ آ جائیں۔ تم کون ہو؟ ڈپٹی سیکرٹری نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ الفونسے، لمبے آدمی نے آہستہ سے کہا، اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ پھیل گئے۔ طوطے کی طرح جھکی ہوئی ناک کچھ اور زیادہ خمدار معلوم ہونے لگی۔ فون کی گھنٹی دیر سے بج رہی تھی، چونکہ یہ عمران کا وہ فون تھا جس کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بھی پائے جا سکتے تھے، اس لیے اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور گھنٹی بجتی رہی۔ عمران کا خیال تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی جو اسے اکثر فون پر بور کرتی رہتی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ لیکن جب گھنٹی کسی طرح بند ہونے کو نہیں آئی تو اس نے جھلا کر ریسیور اٹھا لیا اور چنگھاڑتی ہوئی سی آواز میں بولا، ہیلو، کیا عبد الجبار صاحب موجود ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران کا منہ اور زیادہ بگڑ گیا، غالباً کسی نے غلط نمبر ڈائل کیے تھے۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر آواز آئی، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الجبار صاحب گھر پر موجود ہیں؟ موجود ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ذرا فون پر بلا دیجئے۔ میں عبد الجبار ہی بول رہا ہوں۔ اخا جبار بھائی، السلام علیکم، پہچانا آپ نے؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے لہک کر کہا، پہچان لیا۔ اچھا کہیے بھائی صاحب، میرا کام ہوا یا نہیں؟ ہو گیا۔ نہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ عمران نے بھی اس کی نقل کی اور چند سیکنڈ تک دونوں میں ہی کا تبادلہ ہوتا رہا۔ جبار بھائی، مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے نا کہ کام ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ کام ہو گیا ہے، اور تم گدھے ہو۔ جی؟ تم گدھے ہو۔ یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یو آر اے ڈنکی۔ یہ تو ہوا انگریزی میں، یعنی اب اور جس زبان میں کہو، یعنی کہہ دوں؟ آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا، میں نواب کرامت علی بول رہا ہوں۔ تم ملکہ وکٹوریہ کے بھتیجے سے ہی، لیکن ہو گدھے۔ اے جبار، تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں نواب کرامت علی، تم ایک بار پھر گدھے ہو۔ شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن۔ میں ڈرٹی سوائن ہی صحیح، کواب نرامت، اوہ نواب کرامت علی، مگر تم گدھے ہو۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا سور کے بچے۔ دوسری طرف سے دھاڑنے کی آواز آئی۔ میں سور کا بچہ ہی صحیح، لیکن تم 100% گدھے ہو۔ اچھا اچھا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر میز کے پاس سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ پھر گھنٹی بجی۔ اب کون ہے بھائی؟ عمران ریسیور اٹھا کر دھاڑا۔ میں جولیانا فلٹر واٹر بول رہی ہوں، اور تم شاید عمران ہو، لیکن اس طرح حل کیوں پھاڑتے ہو؟ اگر لائن خراب ہو گئی تو؟ تم کیوں کھان کھا رہی ہو میرے پاس تمہارے لیے ایک سنسنی خیز خبر ہے۔ کیا میرے ڈیڈی نے مسکرانا سیکھ لیا؟
وزارت خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری کرنل نادر پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ بڑا اچھا ہوا، ان کا پیچھا ٹیلی فون سے چھوٹ گیا، اب وہ دنیا میں کوئی ڈھنگ کا کام کر سکیں گے۔ میری طرف سے ان کے گھر والوں کو مبارکباد دو۔ ریڈ اسکوائر کاغذات انہی کی تحویل میں تھے۔ جولیا نے اس کی بکواس کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ اوہو، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں؟ گھر والوں کا بیان ہے کہ وہ اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جاتے تھے۔ ممکن ہے اس بار بغیر اطلاع ہی کے چلے گئے ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ آج صبح ان کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ملا جو کھیتوں کی طرف کھلتا ہے، اور وہ ابھی تک غائب ہے۔ ان کے سلیپر اور سونے کا لباس خوابگاہ میں نہیں ہے۔ ریڈ اسکوائر کاغذات کہاں ہیں؟ اس کا علم سر سلطان اور کرنل نادر کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ تو تم مجھے کیوں بور کر رہی ہو؟ کاغذات کی مصیبت تو تمہاری ہی لائی ہوئی ہے۔ وہ مصیبت تو میں نے اپنے لیے مول لی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم تھریسیا کا بیگ لے بھاگو؟ اس قصے کو ختم کرو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس برباد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں اب اس چکر میں نہیں پڑوں گا۔ تمہیں وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ تمہاری زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے سر سلطان کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ گھر پر وہ نہ مل سکے، لہٰذا اس نے آفس کے نمبر ڈائل کیے، لیکن وہاں بھی ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ یہ چیز عمران کے لیے تشویش کن تھی۔ آفس میں معلوم ہوا کہ وہ ابھی آفس پہنچے ہی نہیں، اور گھر سے معلوم ہوا کہ وہ 2 گھنٹے قبل آفس جا چکے ہیں۔ درمیان میں کہیں رکنا کم از کم آفس کے اوقات میں سر سلطان کے لیے ناممکن ہی تھا، کیونکہ وہ ایک بااصول آدمی تھے۔ عمران نے سوچا کہ کاغذات کے متعلق سر سلطان یا کرنل نادر کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں تھا، لہٰذا اگر ڈپٹی سیکرٹری اسی سلسلے میں غائب ہوا ہے تو سر سلطان بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس نے 10 منٹ کے اندر ہی فلیٹ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے وہ سر سلطان کے گھر پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ سر سلطان کو ان کا ڈرائیور لے گیا تھا، اور وہ خود کار ڈرائیو نہیں کرتے تھے۔ ڈرائیور بھی کوئی نیا آدمی نہیں تھا، بلکہ سر سلطان کے ہاں اس کی ملازمت کو تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ مگر ایک نئی بات بھی معلوم ہوئی تھی۔ سر سلطان آفس جانے سے قبل کسی سے دیر تک فون پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ گفتگو سنی نہیں گئی تھی، لیکن ان کے بھتیجے نے بتایا کہ وہ اس لمبی گفتگو کے بعد کچھ متفکر سے نظر آنے لگے تھے۔ کیا انہوں نے اس کے بعد گھر والوں سے کوئی گفتگو کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، جواب ملا۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آفس ہی گئے تھے؟ کیونکہ ان کے معمولات میں کبھی فرق نہیں آیا، وہ روزانہ اسی وقت آفس کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ آفس جانے سے پہلے کہاں جائیں گے؟ نہیں۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ وہ فون کس کا رہا ہوگا؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ پھر عمران نے وہیں سے جولیانا فٹر واٹر کو فون کیا۔ اب وہ دراصل ڈپٹی سیکرٹری کرنل نادر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ جولیانا نے شاید پہلے اسے اسی لیے فون کیا تھا، لہٰذا وہ تیار ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈپٹی سیکرٹری کے بنگلے کے قریب ہی ملے گی۔ کچھ دیر بعد عمران کی 2 سیٹر سر سلطان کے بنگلے کی کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی، اور اس کا ذہن شاید اسی رفتار سے سوچ رہا تھا جس رفتار سے اس کی 2 سیٹر سڑکیں ناپ رہی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری
آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔